اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ الحمدللہ ہم QC 1 کر رہے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ QC حصہ اول، اور اس میں الحمدللہ نماز کا ہم ترجمہ سیکھ رہے ہیں۔ تو نماز کے ترجمے کے بعد ہی ہم انشاءاللہ آدھے سے زیادہ یعنی کہ 50% سے زائد قرآن پاک کا ترجمہ انشاءاللہ ہم سیکھ جائیں گے۔ سر جی ہم QC 1 کر رہے ہیں آج، سوری QC 2 کا میں نے جی۔ اچھا چلیں، حصہ اول یعنی کہ QC 1 ہم کر رہے ہیں نماز کے ذریعے۔ اس میں ہم انشاءاللہ 50% سے زائد قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ جائیں گے۔ جی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، تو آپ سب کو خوش آمدید، ویلکم، جی آئین۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کیفا انتم، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نحن بخیر۔ نحن بخیر۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ الحمدللہ نحن بخیر۔ ٹھیک ہو گیا۔ انا مسرور، یہ ہم خوش ہیں، خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے، نعم چلیں انا مسرور۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ کیا آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی؟ ہوم ورک کتنے لوگوں نے ہوم ورک کیا ہے؟ امید ہے کہ کافی لوگ کر رہے ہیں، بہرحال ساتھ ساتھ جو لوگ نہیں کر سک رہے تو ساتھ ساتھ کر لیا کریں۔ تھوڑے سے ہم سوالات لیں گے چیٹ باکس میں، آپ کے تھوڑے سے ہم پریکٹس کروائیں گے۔ چیٹ باکس میں آپ نے لکھنا ہے صرف من کا کیا میننگز ہے۔ من اصل میں ہفتے بعد کلاس ہو رہی ہے نا، تو کافی حد تک ہم چیزیں بھول جاتے ہیں۔ یہ ہماری دیکھیں سسٹرز اپنا ٹائم نکال کے آپ کو ریویژن کروا رہی ہیں، سارا کچھ کروا رہی ہیں، تو ریویژن کی کلاس کو بھی اٹینڈ کیجیے اور اس کو بتائیے۔ من بالکل سی جی۔ سرات کے کیا میننگز ہے؟ سرات، سرات ABCD میں تھے، بالکل ماشاءاللہ جی، سسٹر نصرت یاسمین ماشاءاللہ لکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، سسٹر نشا، سسٹر نرگس، ڈاکٹر ریحانہ، نصرت یاسمین، بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ نشا بھی کہہ رہی ہے من ربی کم، من ربی کم، ٹھیک ہے جی۔ سسٹر زائدہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ چلیں آج کا سبق، آج کے سبق کے اندر ہم فجر کی اذان ہم سیکھ چکے ہیں۔ ہم فجر کی اذان میں کچھ ایڈ کیے جاتے الفاظ، اقامت کو، وضو کے بعد کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، وضو سے پہلے اور وضو کے بعد کی دعا انشاءاللہ ہوں گی۔ گرامر کے اندر ہم بی فی الا، آج ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اچھی وہ کی ہے ریویژن، کون سی کی ہے؟ لی، من اور ان کی سے، شاید ایسے ہی ہے۔ آج ہم بی فی اور الا کریں گے، تو کل کی کلاس میں ہمارے حروف بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ الحمدللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب ہماری کلاس ختم ہو جائے گی تو ہم 6 لیسن کے بعد 63 الفاظ کو سیکھ جائیں گے، اور یہ 63 الفاظ جو ہیں 23,297 بار قرآن پاک میں آئے ہیں۔ دیکھیں کتنی خوشی کی بات ہے، ہم نے کتنے سیکھنے ہیں یہاں پہ؟ 232 الفاظ کو سیکھنا۔ تو فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں، کس کے؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، 2 دفعہ کہا جاتا ہے۔ جی الصلاۃ کو ہم لوگ جانتے ہیں سب لوگ؟ تو جانتے ہیں تو پھر بتائیں یہ کیا ہے؟ نماز۔ یہ مؤنث ہے۔ مؤنث ہے، یعنی اسم۔ مؤنث ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اسم ہے، ایسے ہی ہے؟ جی اسم ہے تو کون سا اسم ہے؟ مؤنث ہے اور خاص اسم ہے۔ خاص اسم، ال لگا ہوا ہے، مؤنث ہے، خاص اسم ہے، اور اس کو ہم کیا کہیں گے؟
سنگولر ہے، واحد ہے، ٹھیک ہے جی. خیرن ہم کئی دفعہ اس کو میرے خیال پڑھ چکے ہیں، بہتر ہے، بہتر، خیرن بہتر، ٹھیک ہے جی. یہ 176 بار قرآن پاک. جی آگے ورڈ آ رہے جی من اور پھر نوم. یہاں پہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ خیرم من النوم. نوم کیا ہے جی؟ نیند. نوم کیا ہے؟ نیند. نیند جی. اچھا چلیں اب اس کا شرح کو دیکھتے ہیں، اسباق دیکھتے ہیں. اس سے کیا جی؟ نیند کہتے ہیں جی ایکول ٹو موت کے، نیند موت کے برابر ہے، اور نماز اصل زندگی ہے. نماز اللہ کی پکار ہے، نیند ہمارے نفس کی پکار ہے. نیند ہمارے جسم کے لیے راحت ہے، اور نماز ہماری روح کے لیے راحت ہے. نیند جسم کے لیے راحت ہے، مگر یاد رہے کہ صبح فجر کے وقت سونا جسم کے لیے راحت نہیں بلکہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان دہ ہے. اکثر دل و دماغ پر بیماری کا حملہ صبح کے وقت میں ہی ہوتا ہے. صبح کے وقت جو فضا میں تازگی ہوتی ہے وہ جسم کے اندر کیا بہترین دوا. تو صبح کو کوشش کریں نماز پڑھیں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ جب تک سورج نہیں نکلتا تو ذکر اذکار کریں. اس کے بعد بے شک آپ سو جائیں، اول تو ضرورت ہی نہیں ہے. آج کل رات تھوڑی لمبی بھی ہو رہی ہے، کوشش کریں جلدی سو جائیں اور صبح کے ٹائم جلدی اٹھ جائیں. تو ہم کیا جی تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں گے. ہینڈ ریز کریں گے آپ لوگ بھی. الصلاۃ، صلاۃ کے نماز، خیر بہتر ہے، من النوم، نوم سے. یہ من ہے، من اور نوم. من کا مطلب ہم نے پڑھا ہوا ہے سے، من الشیطان سے. چلیں جی سب سے پہلے میرے سسٹر نرگس نے کیا ہے، ہینڈ ریز کیا ہے. پہلے سسٹر نرگس کریں گی، پھر نزت کریں گے، پھر آگے اسی طرح ہم انشاءاللہ آگے مشا سے اور آگے سے کروائیں گے. جی سسٹر نرگس. الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ نماز خیر بہتر ہے، من النوم نیند سے. جزاک اللہ. جی سسٹر نزت یاسمین انمیٹ کیجیے. الصلاۃ نماز، الصلاۃ نماز خیر بہتر ہے، من النوم نیند سے. چلیں ماشاء اللہ، نماز جزاک اللہ جی. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم چیٹ باکس میں لکھیں گے علم کی سلائیڈ ہوتی ہے یہاں پہ، سکھائیے. علم کیا جی؟ سکھائیے. تو دوسروں کو بتائیے، خود سیکھیے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. اب آپ نے چیٹ باکس میں لکھنا ہے، میوٹ رہتے ہوئے بولنا ہے. اگر آپ میوٹ ہیں تو ضرور بولیے، ان میوٹ کر کے نہیں بولنا. نومکم، نوم کیا ہے جی؟ کم آپ کو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے. یہ والا اشارہ آگے کریں گے ہم. آپ سب کی نیند. جی اب جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو اذان کے کلمات دوبارہ دہرائے جاتے ہیں، لیکن وہی حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ، یقیناً نماز کھڑی ہوگی. دوبارہ یہ کہے جاتے ہیں الفاظ، 2 دفعہ یہ بھی کہے جاتے ہیں. جو برادر حضرات ہیں ہمارے جب مسجد جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ پڑھی جاتی ہے. اور اس کو ہم دیکھتے ہیں جب قد، قد کا مطلب ہوتا ہے آلریڈی، البتہ، ہو چکا. قد کیا مطلب؟ البتہ، ہو چکا، آلریڈی. قد کو اگر آپ نے سیکھ لیا تو 406 الفاظ کو آپ نے سیکھ لیا. یہ قرآن پاک کے اندر 406 مرتبہ آیا ہوا ہے ایک وقت. اچھا قامت کھڑی ہوگی، قامت کھڑی ہوگی. الصلاۃ آپ کو پتہ ہے نماز. اذان، اب اذان اور قامت کی اگر بات کریں تو اذان اعلان اس بات کا کہ لوگ یعنی کہ جو باہر ہیں وہ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں، آ جائیں. اعلان ہے کہ جی نماز ہونے والی، آپ آ جائیں. جو لوگ اب مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اقامت کیا ہے جی؟ اس بات کا کہ جو لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہیں تو وہ ذکر کر رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، تو ان کو پتہ چل جائے کہ جماعت کھڑی ہوگی، اس لیے اقامت کہی جاتی ہے. یہ اس میں وہ ہے، کوئی اتنی بڑی وہ نہیں ہے، بس یہی ہی اس کی تشریح اور یہی سارا کچھ ہے. اب ہم انشاءاللہ وضو سے پہلے اور وضو کے بعد کے اذکار دیکھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو یہ وضو کے پہلے اور آخری ہیں آپ سب کو دعا اس کی آتی ہوگی. اگر نہیں آتی تو آج اس کو یاد کر لیجیے، اس کے انشاءاللہ ہم فائدے بھی دیکھیں گے. وضو سے پہلے کیا پڑھتے ہیں جی؟ بسم اللہ.
الا، یہ آپ کو پتہ ہے نام اللہ کے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول. اب وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت ہم دیکھ رہے ہیں. وضو کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 کے 8 دروازے کھول دیا جائے تو جس سے بھی ہو جس مرضی سے داخل ہو جائے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی فضیلت کو سمجھیں کہ یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس بھی اس سے یعنی کہ جنت کے دروازے کتنے ہیں ٹوٹل؟ 8. تو جس مرضی سے داخل ہو جائے. اب یہ بات بھی ایسے پوچھے جا سکتے ہیں جنت کے دروازے کتنے ہیں. جی. اب وضو کے بعد کی دعا یہ سارے کے سارے ہم نے پڑھے ہوئے میننگس، ٹھیک ہے. اشہدو، یہ بتائیں جی، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، یہ ہم نے اذان کے اندر پڑھا. ان کے لا نہیں الہ کوئی معبود الا سوائے یا مگر اللہ کے. یہ الحمدللہ ہم اس میں اذان میں اس کی تشریح پڑھ چکے ہیں. یہ بھی ہمیں پتہ ہے موت کو یاد رکھیے، جس کا آخری کلمہ آخری بات یہ ہوگی لا الہ الا اللہ تو جنت میں داخل ہوگا. قریب المر شخص کو کیا کہتے ہیں جی؟ لا الہ کی تلقین کیجیے. یہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ ایمرجنسی ڈاکٹر یہ بار بار بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا ہو سکے آپ ذکر کیا کریں. کہ سروس کے دوران 10 سے 12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا، ان میں سے کیا 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا. تو اس کلمے کی اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا. تو کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ اذکار کیجئے، زیادہ سے زیادہ کلمے کا ورد کیجئے. اشہد ان لا الہ الا، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اب اگلی بات، وحدہ، وحدہ کتنے ٹکڑے ہیں جی؟ 2 وہ ٹکڑے اللہ ہیں. کے، ہاں جی، 2 وہ اکیلا ہے. وحدہ وہ اکیلا ہے. ہم اس کو کس سے یاد رکھ سکتے ہیں؟ واحد سے، آحد سے، توحید سے. اگلا کہ لا شریکا، لا کا نہیں، شریک، شریک یاد رکھیے گا. یہ شریک کا کاف ہے، یہ اس کا ورڈ ہے، یہ کا سامنے والا کا نہیں ہے، ٹھیک ہے. شریک کی جمع کیا ہے؟ شرکا. شریک کی جمع کیا ہے جی؟ شرکا. شریک بیسیکلی پارٹنر کو بھی کہتے ہیں، حصے دار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. شریک، حصے دار، پارٹنر، شریک، شرکا، شرک، مشرک وغیرہ سارے ورڈ ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. جی. لہو، لہو کا ہم نے ٹیبل کیا ہوا؟ اگر کیا ہوا تو جی کوئی سر. کر دے، کوئی کرے. لہو، لاہو اس کا، لاہم ان سب کا، لکا آپ کا، لی میرا، لکم آپ سب کا، لنا ہم سب کا. لہا اس عورت کا، ٹھیک ہے جی. پورا ہم نے ٹیبل کیا ہوا ہے. بتانے کا مقصد کیا ہے جی؟ یہ جو ہم ٹیبل کرتے ہیں یہ قرآن پاک کے اندر نماز کے اندر آنے والے الفاظ ہیں. لہو اس کا یا اس کے لیے، یہ ہم تصور اس کے ساتھ دیکھتے ہیں، اسباق کو دیکھ لیتے ہیں. اس اللہ کی یعنی اس کی وحدانیت کا کیا جی؟ پھر سے دوبارہ دوسرے الفاظ میں کل اقرار کتنے؟ 3 بار. شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان، ورنہ نجات مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا. شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیے. کیا پڑھنا ہے؟ وحدہ لا شریک لہ. جی علم کی سلائیڈ آگے جی. وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریکا نہیں ہے کوئی شریک، لہو اس کا. جی سسٹر مشا. اشہد میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ لا نہیں ہے، الا اللہ کوئی معبود الا سوائے اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ نہیں کوئی شریک لہو اس کا. جزاک اللہ. جی سسٹر افشین ناصر. وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریکا نہیں ہے کوئی شریک، لہو اس کا. چلیں جزاک اللہ. جی سسٹر انصاف بھی کر دیں. وحدہ وہ اکیلا ہے، لا نہیں شریک کا کوئی شریک، لہو اس کا. چلیں جزاک اللہ. اب آگے دیکھیں جی. واشہد، واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم محمدن عبدہ و رسولہ. اب اس میں کون سے الفاظ زیادہ ہیں؟ باقی وہی جو اذان میں تھے، عبدہ اور کیا جی رسولہ. عبدہ اور کیا رہا جی رسولہ. یہ دو ورڈ زیادہ ہے جی. واشہد میں گواہی دیتا ہوں انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگے جی عبدہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا عبد اللہ، اللہ کا بندہ. ٹھیک ہے، ہم نے پہلے بات کی تھی کہ یہ اسم کے ساتھ بھی آئیں گے، جیسے ہم نے کہا تھا رب ہو، ٹھیک ہے، اس کا رب تو اس کے بندے. عبدہ، عبدہ بندہ اس کا. آگے جی اب سے بعد یہ اس کی جمع ہے. رسولہ اس کے رسول، رسولہ اس کے رسول. جی مطالعہ اس میں دیکھتے ہیں جی کیا ہے اسباق. واشہد، مطلب کہ اوپر اذان کے الفاظ میں اس کی بہترین ذکر ہو چکا ہے. عبد و رسولوں کو دیکھتے ہیں، یہاں پہ عبد بندے کا لفظ زیادہ ہے. پچھلی امتوں نے نیک لوگوں کو ان کے زبردست کارنامے کی وجہ سے ان کو کیا کہتا، خدا کا بیٹا یا خدائی میں شرک بنا دیتا. یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی مرتبے کو بیان فرما کر اور اس پر ہر مومن سے روزانہ ہر نماز میں شہادت دلوا کر، اذان میں، ساری جگہ اس میں کیا جی، اور امت میں شرک کے کیا جی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دروازے بند کرتی ہے. ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے اور اس دنیا کی ہر چیز بھی، اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین عبد یعنی بہترین بندے ہیں اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کیا جی بہترین نمونہ ہے. ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور انہوں نے ہمیں ہر چیز ہر کام کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیمات پر اور ان کے اسوہ حسنہ پر جس طریقے سے انہوں نے سارے وہ کیے ہیں اس پر چلنے کی توفیق دے دی. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں انا کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے و رسولہ اور رسول ہیں. جی سسٹر افشین ناصرہ پڑھ لیں. واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے و رسولہ اور اس کے رسول ہیں. چلیں جی سسٹر زاہدہ پروین آپ پڑھنا چاہ رہی ہیں تو آپ ہینڈ ریز کیا کریں. جی پڑھیں. وشہادو اور میں گواہی دیتا ہوں انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے و رسولہ اور اس کے رسول ہیں. چلیں جزاک اللہ جی. اب باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں عبدہ کا ترجمہ کیا ہوگا. چلیں اس کا بندہ لکھ رہے ہیں، بیسیکلی تو ڈی ہے اس کا بندہ ہو ہے نا، اس کے بندے بھی چلیں مان لیتے ہیں برحال. ٹھیک ہے چلیں ذرا چیٹ باکس میں رکیے گا جی. پہلے تو مجھے بتائیں یہ دعا ہے جی، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تو اگر کسی کو آتی ہے تو سنا سکتا ہے یہ پوری دعا. سر جی میں سناؤں؟ سنا دیں. سر جی پوری پڑھ دوں جاتی جتنی آ رہی ہے؟ پوری 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 ساری پوری دعا. سر میں سنا دوں؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. جی کوئی اور سسٹر بھی کہہ رہی تھی میں پڑھوں، وہ بھی پڑھ دیں. جی سر میں پڑھوں. جی جی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. جزاک اللہ جی. چلیں ابھی ہم اس کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں، اس کو سیکھنے جا رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں یاد تو ابھی آپ اس پہ یاد ہو جانی چاہیے جب ہم اس کا انشاءاللہ ترجمہ کریں گے. مجھ سے کیا ہوگا آپ کو بالکل آسان ہو جائے گا. ورڈ کیا جی اللہم، ٹھیک ہے. اللہم اے اللہ،
اجعلنی، یہ دو ٹکڑے اس کے بنتے ہیں، اجعل اور نی. یہاں پہ تو میم کے اوپر زبر آگے ملا دیا جاتا ہے، اللہم اجعلنی. ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ ورڈ کیا ہے؟ اجعل. یہ امر کا سیکھا ہے، انشاءاللہ آگے جا کر ہم پڑھیں گے. کم دیا جائے بنا دے، نی ہو ہم کا یہ نی وہ والا مجھے، اے اللہ بنا دے مجھے. اجعلنی اللہم اجعلنی، اے اللہ بنا دے مجھے. کیا بنا دے؟ اچھا، من التوابین، تابا پلٹا، تائب پلٹنے والا، تواب بار بار پلٹنے والا. تو توابین کیا جی؟ خوب توبہ قبول کرنے والا، پلٹنے والا. تو من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے، من سے توابین توبہ پلٹنے والا، توبہ کرنے والے سے. آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں پلٹنے والا. ٹھیک ہے جی، یہ اتنی سی بات ہے. دیکھیں اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والا. اور آگے کیا جی؟ وجعلنی. ٹھیک ہے، وجعلنی وہ وہی ہے، بنا دے اور بنا دے، صرف یہاں پہ واو کا اضافہ ہو رہا ہے، اور بنا دے من المتطہرین، پاک صاف رہنے والے. مطہر، اس سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، صاف صاف رہنے والوں میں سے، پاک صاف رہنے والوں میں سے. یہ اتنی سی دعا اور اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ آٹھوں کے آٹھوں دروازے آپ کے لیے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں. اتنی خوبصورت بالکل چھوٹی سی دعا ہے. تو کوشش کریں ہر وضو کے بعد اس کو ضرور پڑھا کریں. جی ہم اس کی شرح کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا. مطالعہ کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین، انسان کیا کرتا ہے؟ بار بار غلطیاں کرتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں کرنے کے کام کرتا ہے یا کرنے کے کام صحیح طور پر نہیں کرتا. اس لیے شدید ضرورت ہے کہ وہ بار بار توبہ کرے. توبہ کی شرط یہ بھی ہے کہ انسان غلط کام کرنے سے رک جائے، غلطی پر شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، اور جن کا حق مارا ہے اس کو حق لوٹا دے. ٹھیک ہے جی. تو بیسیکلی کیا جی؟ توبہ کرنی، بار بار کرنی. جتنی دفعہ اگر آپ سے غلطی ہو جائے کوشش کریں بار بار توبہ کرنی. یعنی من المطہرین یعنی کہ پاکی سے مراد لباس، مکان کی پاکی، عقیدہ اور خیالات کی پاکی، بلکہ ہر قسم کی پاکی نصیب کر. یہ پوری دعا ہے جی. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کرتے ہیں. اللہم اے اللہ اجعلنی بنا دے مجھے من التوابین، خوب توبہ قبول کرنے والا سے، وجعلنی اور بنا دے مجھے من المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں میں سے. ٹھیک ہے جی، اس کو کوشش کریں آپ اس کو یاد کر لیں، اور ہینڈ ریز بھی زیادہ سے زیادہ لوگ کریں تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے ریوائز کر سکیں. جی سسٹر زاہدہ پروین کریں گے آپ؟ جی. اللہم اے اللہ اجعلنی بنا دے مجھے من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی اور بنا دے مجھے من المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے. جزاک اللہ جی. جی سسٹر ڈاکٹر ریحانہ اسلم. ڈاکٹر ریحانہ اللہم اے اللہ اجعلنی بنا دے مجھے من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی اور بنا دے مجھے من المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے. جزاک اللہ. آپ اس کو نا اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے اللہم اجعلنی اکٹھا پڑھنا ہے. ویسے ورڈ اجعلنی یہ ہم پڑھیں گے اسی کورس کے اندر پڑھیں گے، اجعل پڑھیں گے اس میں انشاءاللہ آگے جا کر. ورڈ کیا ہے؟ اجعلنی، اجعل بنا دے. اگر میم کو ساتھ بناتے ہیں اللہم اجعلنی پڑھ لیں، اور ادھر سے ویسے ہی وجعلنی آ رہا ہے نا. جی سارا تو ہم ایسے پڑھتے ہیں، اللہم اجعلنی، اج پڑھتے ہیں اللہم اجعلنی. ٹھیک ہے، اللہ اس طرح پڑھ لیں اللہم اجعلنی. اگر آپ ایسے نہیں پڑھتے، اگر خالی توڑنا ہے اس کو الگ کرنا ہے تو اجعل بنے گا، اجعلنی. یہ آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے. ٹھیک ہے جی. ایک اور ڈاکٹر صاحبہ تھی، کدھر چلی گئی؟ بڑی جلدی ہاتھ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر سندھو تھی جی، پڑھنا چاہیں گے میری بہن؟ السلام علیکم. جی سر. وعلیکم السلام. اللہم اے اللہ اجعلنی بنا دے مجھے من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی اور بنا دے مجھے من المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے.
جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب پہلے آپ کو یہ دعا یاد ہے؟ नहीं सर मुझे याद नहीं। اب آسانی سے یاد ہو جائے گی نا؟ जी सर इंशाल्लाह। منی پہ آپ غور کریں، کتنے خوبصورت اس کے میننگز ہیں۔ اللہم، اے اللہم جلنی، چلیں اتنا ہی، اے اللہ بنا دے مجھے من التوابین، خوب توبہ کرنے والا میں سے، وجعلنی، اور بنا دے مجھے من المتطہرین، پاک صاف رہنے والے میں سے۔ تو اتنی مشکل نہیں ہے، جب ترجمہ آپ اس کا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد آئے گی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ جی۔ جی اب بتائیں اس کا میننگز، چیٹ باکس سے۔ اجعلنی، بالکل ٹھیک ہے، بنا مجھے، بالکل ٹھیک ہے۔ التوابین، اچھا برا اس کا سی ہے، خوب توبہ کرنے والے، خالی توبہ کرنے والا نہیں، خوب توبہ کرنے والے، جمع کا سیغہ ہے۔ جی وضو کے بعد جو دعا پڑھے گا اس کو کیا ہوگا؟ بردر غلام نبی، بردر جنید، ماشاءاللہ، لاکھ احمد، بالکل ٹھیک ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ المتطہرین، یعنی کہ پاک رکھتے ہیں اپنے کپڑوں کو، پاک رکھتے ہیں اپنی سوچ کو، پاک رکھتے ہیں اپنے گھروں کو، پاک رکھتے ہیں اپنے ایمان کو۔ تو یہ سارے ہی ٹھیک ہیں۔ غلام نبی کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے بردر جنید، یہ اس کا جواب ہے۔ جی سچی توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، کیا کریں؟ گناہ کو چھوڑ دینا، آئندہ نہ کرنے کا عزم، ندامت محسوس کرنا، ایک سے زائد جواب ہے، دوسرے سے جو بھی غلط طریقے سے لیا گیا اسے لوٹانا، دوسروں کا حق کھایا ہوا تو واپس کر دینا، بالکل ٹھیک ہے۔ آل جی ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سوال ہے جی، وضو کے بعد دعا میں توحید پر زور دیا گیا ہے، کتنی مرتبہ؟ اس وقت آیا تھا فکرہ، 3 مرتبہ۔ وضو کے بعد کی دعا میں توحید پر زور دیا گیا 3 مرتبہ۔ وہ جو ہے نا اشہد، وہاں اس کی بات کی جا رہی ہے۔ جی اب بریک بلکہ کہ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمیں بی پورشن کی طرف۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، اس کے نام گرامر گوگل کوئز آپ لوگوں نے کیا ہوگا، یقیناً نہیں کیا تو کر لیجئے۔ لفظ ہم کیا کریں؟ لفظ کس میں؟ اس میں کیا جی؟ حروف جر۔ حروف جر کیا ہے؟ بی، فی اور اللہ، بی، فی اور اللہ۔ تو ہر گرامر ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹی پی آئی سے۔ ٹی پی آئی کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے۔ جی الفاظ، جو بھی کلمہ جو بھی ہم بولتے ہیں اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ کون سا؟ اسم، فعل، حرف۔ الحمدللہ اسم ہم پڑھ چکے ہیں، ایک کلاس میں تھوڑے سے اور اسم آئیں گے۔ اسم کیا جی؟ کسی کا نام، جیسے کتاب، مکہ، صفت، مسلم، مومن، مشرک، کافر وغیرہ۔ نشانی کیا جی؟ شروع میں ال ہوگا، فرینڈ میں کیا ہوگا؟ 2 زبر 2 زیر، وہ ہو سکتی ہیں، واو نون بھی آ سکتا ہے، یا نون آ سکتا ہے، اور الف تا بھی آ سکتا ہے، گول تا بھی آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ فعل انشاءاللہ جب پڑھیں گے، حروف ہم پڑھ رہے ہیں، حروف جر بھی ان کو کہتے ہیں، پریپوزیشنز بھی کہتے ہیں، جو اسم اور فعلوں کو آپس میں ملائے، بی، لی، من، فی، انہ وغیرہ، یہ سارے کیا جی؟ حرف ہے۔ اب حرف، اچھا چلیں ہم ساری فرسٹ کلاس سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس میں ہم نے کیا کہا تھا؟ ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ جی سسٹر انس آپ ایک دفعہ ریوائز کر دیجئے کوئکلی۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ چلو اس کا اگر مونس کریں گے تو کیا ہوگا؟ یا ہوگا۔ جی سسٹر افشین آپ بھی کر دیں یا جی۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب، یا وہ عورت۔ چلیں ٹھیک ہو گیا جی۔ جی سسٹر نرگس کیجئے اس کو۔ ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نارا، ہا اس عورت کا۔ اس عورت کا۔ اب اس کے ساتھ کیا لگائیں گے ہم؟ اسم لگائیں گے۔ اسم لگائیں گے کیا جی؟ رب ہو، اس کا رب، رب ہوں، ان سب کا رب، رب کا، آپ کا رب، رب بھی، میرا رب، رب کم، آپ سب کا ربنا، ہمارا رب۔
اور ربوہا اس عورت کا رب. جی سسٹر انس آپ کیجئے. باقی لوگ بھی ہینڈ ریز کریں, صرف 3 ہی لوگ ہیں. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہم سب کا رب یا ہمارا رب، ربوہا اس عورت کا رب. جزاک اللہ جی. لی من انس ہے جی, ہم بلاتے ہیں جی یہ لیے, اس کو ملائیں گے. پورا ٹیبل ہی ہم ایک ایک سے کروا لیتے ہیں. جی سسٹر مشا کیجیے آپ لاہو کا. لاہو اس کے لیے، لاہم ان سب کے لیے، لا کا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لاکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. انس کے لیے لہا. ٹھیک ہے جی. سسٹر نصرت یاسمین کیجیے من ہو. منہ اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے، منہا اس عورت سے. چلیں جزاک اللہ جی. جی سسٹر انس آپ انہو کا کر دیں. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، انہا اس عورت سے. ٹھیک ہو گیا جی. بردر نعیم ہے جی. بردر نعیم تینوں ٹیبل ایک دفعہ کر دیجیے بغیر ترجمے کے, ذرا سپیڈ سے. لہو لہم لکا لی لکم نا لہا منہ منہم من کا منی منکم منا منہا انہو انہم ان کا انی انکم انا انہا. جزاک اللہ جی. سسٹر رضوانہ منیر آپ بھی کر دیں. تینوں کروں؟ تینوں کر دیں. لہو لہم لکا لی لکم لنا لہا منہ منہم من کا منی منکم منا من منا اور منا منہا. منہا انہو انہم ان کا انی انکم انا انہا. ہاں جزاک اللہ جی. جی چلیں سسٹر افشین ناصر, ذرا صرف آپ نے انمیوٹ کرنا ہے, بولنا نہیں ہے. اچھا سسٹر فرسٹ ٹائم آپ کورس کر رہی ہے نا؟ ایکچولی میرا پہلے ابھی پہلے سنا ویسے تو فرسٹ آپ ٹائم نے کر رہی ہوں. جی جی میرے پاس ابھی پین نہیں ہے. بس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ جو لا ہے نا, لا یہ سارا لا, اس کی جگہ پہ آپ بی لگا دیں. بی جی ٹھیک ہے. بیہو بیہم بکا بی بکم بکم بینا بنا بیہا بھی. ہاں ماشاء اللہ. دیکھیں بیہا. فرسٹ ٹائم کورس کر رہی ہیں اور انہوں نے کر لیا, جو کہ ابھی ہم نے پڑھنا ہے. تو یہ جب آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے تو سارے ٹیبل انشاءاللہ آپ آسانی سے کر لیں گے. ذرا پچھلا میں نے ریویژن کیا, اسی سے متعلق 2-4 سوال ہیں, 2-3, ذرا جلدی سے چیٹ باکس میں لکھیے گا. جی جی رسول من اللہ, یہ آپ کی بڑی اچھی پریکٹس ہوتی ہے, میوٹ رہتے ہوئے پڑھیے جی اس کو. رسول من اللہ, یعنی کہ ایک رسول, کئی رسول تو نہیں ہو سکتے, ایک رسول یا بہت سے رسول ہوں گے, یہ بھی نہیں ہو سکتا. رسول من اللہ, اللہ کی طرف سے. من کا مطلب پڑھ چکے, من جانب من اللہ, ایک رسول اللہ کی طرف سے. جی وَلِلْمُؤْمِنِينَ, آپ نے اس کے ٹکڑے کرنے ہیں. واو الگ ہو گیا لی, للہ کے ذرا نا, لی الگ ہو گیا مومنین. لی ابھی ہم نے کیا ہے, لی کو الگ کریں گے تو کس کے لیے؟ لیے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو کیا کریں گے, وا للمومنین, اور مومن مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے تو وہ الف تا والا آتا ہے نا. جی من ربی ہی, من بالکل ٹھیک ہے, اس کے رب کی طرف سے, بالکل ٹھیک لکھا جا رہا ہے. جی چلیں آج کا سبق ذرا گہری سانس لیجئے, لمبی سانس لیجئے اور پڑھیے. ربی زدنی علما, یہ زد بھی امر ہے, اجل بھی امر ہے, تو انشاءاللہ آگے جا کے سیکھیں گے. ربی اے میرا رب, زدنی زیادہ کر, اس کو مجھے, نی جس طرح وہاں پہ نہیں تھا, علمن علم میں. اچھا بی کا مطلب ہوتا ہے جی سے, ہم بسم اللہ سے اس کو یاد رکھیں گے. فی کا مطلب ہوتا ہے میں, فی سبیل اللہ سے یاد رکھیں گے. اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر. السلام علیکم,
ٹھیک ہے، السلام علیکم سے دیکھیں گے. اب بی کو ہم اسی طرح اشاروں سے جوڑیں گے، بی ہی بی ہم بی کا بی بی کم بینا، اس طرح فی ہی فی ہم فی کا فیا فی کم فینا، اس طرح اللہ کو بلائیں گے اللہ، علیہ علیہم علیہ کا علیہ علیکم علینا، اور ساتھ ہم علیہا بھی کہیں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ میں نے کر دیا ہے. اب سسٹر انس کیجئے جی بسم اللہ سے. بی ہی بی ہی اس سے، بہم ان سب سے، بیکا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بینا ہم سب سے، بیہا اس عورت سے. چلیں جزاک اللہ. سسٹر نصرت یاسمین آپ بھی کیجئے جی میری بہن. بھی اس سے، بھی ہم اور ان سب سے، بھی کا آپ سے، بھی مجھ سے، بھی کم آپ سب سے، بینا ہم سے، بیہا اس عورت سے. چلیں بہت خوبصورت جی. اب ہم آگے کریں گے جی کنورسیشن، سوال جواب، عربی بول چال. ٹھیک ہے، چلیں سسٹر نرگس سوال کریں گی، سسٹر نصرت یاسمین جواب دیں گی. انمیوٹ کر لیں سسٹر نصرت یاسمین آپ بھی. اللہ رحیم بہی، نام اللہ رحیم بھی، اللہ رحیم بہم، نام اللہ رحیم بہم، سوال کریں نا سسٹر، سسٹر نرگس سوال کریں. چلے سسٹر نصرت یاسمین جواب دی تھی، حال اللہ رحیم بی کا، نام اللہ رحیم بھی، حال اللہ رحیم بکم. نام اللہ رحیم بنا. چلیں جزاک اللہ جی. اب آگے ذرا چیٹ باکس میں آپ لوگوں نے جواب دینے ہیں. آؤزو اس کے دو میننگز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اوکے جی غلام نبی بردر. کیا میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، میں آپ کی پناہ مانگوں گا تیری. ٹھیک ہے، آمنت باللہ، آمنت باللہ. چلیں ٹھیک ہے جی، بردر جنید نے کہا جی اے. اب اگلا ہے جی فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے، مطلب کیا جی؟ میں. فی ہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فی ہا اس عورت میں. جی سسٹر ہیں جی ہماری انس وہ ریوائز کریں گی. فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں، فی ہا اس عورت میں. جزاک اللہ. سسٹر زاہدہ شاہد. فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں، فی ہا اس عورت میں. کہنے عربی بول چال. ڈاکٹر حنا اسلم سوال کریں گی، اور اگر دوسری ڈاکٹر آ جائیں تو وہ جواب دے دیں اگر مناسب ہے ان کے پاس. ڈاکٹر سندھو. جی اچھا جی خیر کا آج ہم نے مطلب پڑھا. خیر کیا ہوتا ہے جی؟ گڈ. اللہ نے ہم سب میں خیر رکھی، اس لیے جواب بھی ہم اس میں انشاءاللہ ہاں میں جواب دیں گے. جی کیجئے سوال، ڈاکٹر سندھو جواب دیں گی. هل فيه خير؟ نام فی خیر، هل فيهم خير؟ نام فیہم خیر، ٹھیک ہے، سوال چینج ہوا. حل فی کا، هل فيك خير؟ نام فیا خیر، هل فيكم خير؟ نعم فینا خیر. چلیں یہ سارے سوال ٹھیک ہے جی. چلیں باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا جی کوئکلی. تم سب میں، کیا جی؟ فی کم، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ. بالکل ٹھیک ہے جی. سی اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، سی اللہ کی راہ میں. جی حل فیکم خیر، نام فینا خیر.
فی ہی کا مونس کیا ہوگا؟ فی ہی کا مونس کیا ہوگا؟ ابھی آپ لوگ پڑھ رہے تھے فی ہا، بالکل ٹھیک ہے۔ چلیں جی اب ذرا چیٹ باکس میں ہم رکتے ہیں، ہم آگے جی اپنے ٹیبل کے السلام علیکم، سلامتی ہو تم سب پر، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ٹیبل بھی ہم اسی طریقے سے کر لیتے ہیں، ہم اس کو کیلے کو بھی کہہ سکتے ہیں زیادہ، کیونکہ علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر۔ جی بردر نیم کیجئے۔ علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، علیہا اس عورت پر۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ چلیں سوال جواب ہے جی، سسٹر نزت سوال کر لیں اور اس کی سسٹر انس جو ہے وہ جواب دے دیں گے۔ هل عليه دين ما علیہ دین، هل عليهم دين ما علیہم دین، هل عليك دين ما علیہ دین، هل عليكم دين ما علینا دین۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ دین اور جو ہوتا ہے نا کسی کا قرض کو چیز دینا کسی کو، وہ اس زمن میں آتا ہے۔ چلیں چیٹ باکس میں لکھیں علیہم، ان سب پر، بالکل ٹھیک ہے جی۔ السلام علینا کیا میننگز ہوگا؟ السلام علینا، چلیں جی ان سب پر جو، علی الذین، علی عبدینا، علی عبدینا، نہ ہمارے بندے پر۔ چلیں بی ہی، بیہا، فی ہی، فیہا، علیہ، علیہا سیکھ لیا ہم نے، ٹیبل میں ہی آپ کو ریوائز کر دیا ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد رہے گا۔ جی چلیں سسٹر زائدہ ذرا سارے ٹیبل پڑھ دیں ایک دفعہ۔ فی اس سے، فیہم ان سب سے، فی کا آپ سے، فی مجھ سے، بکم آپ سے، بنا ہم سے، فیہا اس عورت سے، فی ہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فیہا اس عورت میں، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ ہم پر، مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علیہا اس عورت پر۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ جی اب آپ کا ہم نے ٹیکسٹ لینا ہے، ٹیسٹ۔ بی ہم کس طرف ہوگا؟ بی ہم، بتائیں رائٹ پہ ہوگا، سامنے ہوگا، کیا میننگز ہوگا؟ لیفٹ ہوگا، لیفٹ پہ اس سائڈ پہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کیا، جمع کیا اس کی؟ رائٹ بھی سائڈ، ہم سب کے لیے، ان سب سے، ان سب سے یا ان سب کے لیے۔ جی رائٹ پہ ہوگا، فیکم، فیکم، سامنے ہوگا، سامنے، جی آپ سب میں، بالکل ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہوں علیہ، پھر ادھر سنگل چلا جائے گی، علیہ اس پر، ہاں جی ایک چلیں اوپر رائٹ، بالکل ٹھیک ہے۔ نقطۂ تعلیم آج ذرا غور کیجیے گا، نقطہ تعلیم کیا ہے؟ جو آپ یاد کریں آپ بھول جائیں گے، اس لیے آپ کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ دہرانا بہت ضروری ہے، مگر دہرانے کا طریقے کو جاننا ضروری ہے۔ ابھی کلاس ہوئی، آپ کو ماشاءاللہ 100 باتیں آپ نے سیکھی، ٹھیک ہے۔ آپ نے کتنی باتیں سیکھ لی ہیں؟ 100۔ 1 گھنٹے بعد آپ تقریباً 70% بھول جائیں گے۔ اگر آپ 1 گھنٹے بعد اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں PDF سلائیڈز کو، باقی چیزوں کو آپ کو بھجوا دیں، پھر کیا ہوگا؟ آپ کو 100% 1 دن تک یاد رہے گی۔ تو 1 دن، 1 گھنٹے بعد اگر آپ وہ کریں گے تو بھول جائیں گے، پھر اس طرح 1 دن سے، پھر اگر آپ اس کو 1 ہفتہ، پھر بھول جائیں گے، ہفتے بعد دہرا لیں، تو اس طریقے سے اس ترتیب کو کئی کیجیے۔ اگر آپ ہفتے بعد دہرائیں گے تو 1 مہینے بعد 70% بھول جائیں گے۔ اگر آپ 1 مہینے بعد دہرائیں گے تو 6 مہینے تک انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں آپ کورسز ساتھ ساتھ کرتے رہا کریں، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو ریوائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کوشش کریں 1 گھنٹے تک ریوائز کر لیں، پھر 1 دن بعد، پھر 1 ہفتے بعد، پھر 1 مہینے، پھر اس طریقے سے 6 مہینے۔
تو الحمدللہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک کلاس سٹارٹ کی تھی. الحمدللہ یہ کتنا پھول ہے جی آپ کے پاس آج؟ 6واں پھول. تو یاد رکھیے گا آج کے سبق کے اختتام پر ہم نے 63 الفاظ کو سیکھا ہے، 63 الفاظ کو جانا. یہ جو 63 الفاظ ہیں قرآن پاک کے اندر 23,267 بار آئے ہیں. ثم الحمدللہ. دیکھیے تھوڑی سی فکر اور کتنی بار قرآن پاک میں ہے. آپ صفحہ کھولیں گے آپ کو آدھے سے زیادہ عربی کا ترجمہ انشاءاللہ آتا ہوگا. 7 عمر کو یاد رکھیے تو تلاوت سے مسلسل جو کچھ آپ کو یاد ہے، کوئی صورتیں ہیں، کوئی کلمے شلمے، اس کو ریوائز کر لیجیے، کبھی نہیں بھولیں گے آپ. نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجیے، ویڈیو دیکھیں، ویڈیو کے بعد آپ PDF سلائیڈ کو پڑھیں، اپنے بک سے مدد لے کر آپ ہوم ورک کو کیجیے. زیادہ سے زیادہ آپ کے نمبر آنے چاہیے، ورک ساتھ ساتھ کرتے جائیں. تو آپ منتخب شدہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا، ویسے انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. دنیا کی بہترین کلاس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں مائی ڈیئر اینڈ بردرز، تو اس کو وہ نہ کریں، چھوڑیں نہیں. تو ٹیچر بنیے، جو کچھ سیکھا دوسروں کو بتائیے، انشاءاللہ فائدہ آپ کو ہوگا. تو ہم یہاں پہ دعا کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے، اس کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. تو انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی ہم سیکھیں گے اس طرح آہستہ آہستہ. جب آپ یہ کورس کے قریب پہنچتے جائیں گے، جب یہ چیزیں ساری سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے. نشہد و اشہد، یہ آپ نے کچھ سیکھا ہے، انتا سیکھ لیا، لا الہ الا کا کوئی آپ کافی حد تک آپ کو فیملیئر ہو گئے. سبحانہ کا یہ بھی جب ہم سبحانک اللہم سیکھیں گے تو کافی حد تک آپ الفاظ کو سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.